ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بالکل حدیث صریح موجود ہے، صحیح ہے، صریح ہے، متصل ہے، سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہیں. حدیث اس طرح ہے: وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قالوا قلنا یا رسول اللہ ای واللہ فقال لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذی فی کتاب الصلاة. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة میں ایسے ہی لائے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز جہری ہوتی ہے. اچھا، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون امامکم، لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، مجھے کچھ سنائی دیا ہے، اس لیے کہ قرات میرے اوپر بھاری ہو گئی، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای واللہ، ہاں خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا الا بأم القرآن، لا تفعلوا الا بأم القرآن، سنو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت پڑھتے تھے وہ سورت بھی پڑھنے لگتے تھے. تو نبی کی جو ممانعت ہے وہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو حکم ہے لا تفعلوا الا بأم القرآن، نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ. یعنی لا کے بعد اللہ سے استثناء ہے جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ مقتدی کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث متصل ہے، صحیح ہے، صریح ہے. اور امام خطابی نے معالم السنن کے اندر یہ فرمایا کہ اسنادہ جید لا طعن فی، اس کی سند صحیح ہے، جید ہے، اور اس حدیث کے اوپر کوئی طعن نہیں ہے. اس کے مقابلے میں حنفیہ کا مستدل یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ دلیلیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت کریمہ مکی ہے، یہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی. اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور و غل کیا کرتے تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، اس طرح شور و غل مت کرو. خامخواہ مخالف نے اس آیت کریمہ کو کھینچ تان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ در حقیقت آیت کریمہ میں تحریف کے مرادف ہے. جس چیز کو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہے وہ چیز اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی، قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن اہل حدیث کا موقف اس تعلق سے بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں 3 آدمی ہیں. ایک تو ابن اسحاق ہیں، دوسرے مکحول ہیں، تیسرے محمود ابن ربیع ہیں. ابن اسحاق کے بارے میں ہے کہ یہ مدلس ہے، مکحول کے بارے میں ہے کہ ان کا تفرد ثابت ہے، غلط ہے. ابن اسحاق کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ ثقہ ہیں. اور جہاں تک مکحول کی بات ہے، مکحول اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد نہیں بلکہ علا ابن حارث کے مطابق ثابت ہے، لہذا یہ روایت متکلم بھی نہیں ہے. رہا مسئلہ ان کی تدلیس کا، حضرت ابن اسحاق کا، تو حضرت امام احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، بیہقی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ہمارے ہاں ان کی تحدیث کی صراحت ہو گئی ہے، حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں، اور جب حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا انعنا قبول نہیں ہوتا. حدثنی کر کے اگر بیان کر رہے تو اس کی روایت تو لی جائے گی. اتنے بڑے بڑے محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیث کی صراحت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟